خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق اس وقت عورتیں ہفتے کے پہلے دن علیہ صبح ان خوشبودار چیزوں کو تیار جو انہوں نے کی تھی لے کر قبر پر آئیں۔ انہوں نے پتھر کو قبر پر سے لٹکا ہوا پایا اور اندر جا کر خدا یسوع مسیح کی لاش نہ پائی۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھی تو دیکھو دو شخص براق پوشاک پہنے اس کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکا لیے تو انہوں نے ان سے کہا، تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب ہنوک جلیل میں تھا تو اس نے تم سے کیا کہا تھا، یعنی کہ ضرور ہے کہ بے انسان گنہگاروں کے ہاتھ میں حوالے کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ تب اس کی باتیں ان کو یاد آئیں اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان 11 کو اور باقی سب کو ان باتوں کی خبر دی۔ یہ مریم مجدلی اور حنا اور یعقوب کی ماں مریم تھی اور باقی عورتیں جو ان کے ہمراہ تھیں۔ انہوں نے بھی یہ باتیں رسولوں سے کہیں اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ تب پترس اٹھ کر قبر کی طرف دوڑا اور جھک کر صرف کفن ہی دیکھا اور اس ماجرے سے اپنے جی میں تعجب کرتا ہوا چلا گیا۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خداوند میں نہایت عزیز مومنین، آج ہم پوری دنیا میں پاک ماں کلیسیا کے ساتھ مل کر ایمان کی بہت بڑی عید مناتے ہیں۔ آج ہمارا مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور مقدس اگسٹین فرماتے ہیں کہ ہم پاش کے لوگ ہیں اور ہمارا نعرہ جو ہے وہ ہیلیلویا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حیران ہوتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں کہ ہمارے خداوند کی لاش کو کون یہاں سے اٹھا کر لے گیا ہے۔ انہوں نے قبر کو خالی پایا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے کیا دیکھا؟ خالی قبر دیکھی۔ کیا دیکھا؟ خالی قبر دیکھی۔ وہاں پر یسوع نہیں ہے۔ یوحنا کے انجیل میں اس کے 14ویں باب میں مسیح خداوند نے کہا، راہ حق اور زندگی، راہ حق اور زندگی، راہ حق اور زندگی۔ یسوع مسیح سچائی ہے۔ The Jesus is the truth۔ قبر میں سچائی جو ہے وہ چھپ نہیں سکتی۔ یاد رکھیں، سچائی کو دبایا نہیں جاتا، سچائی کو چھپایا نہیں جاتا، اور سچائی جو ہے وہ قبر میں سے نکل آتی ہے، قبر سے باہر نکل آتی ہے۔ تو یاد رکھیں، ہمارا یسوع مسیح جو ہے حق ہے، سچائی ہے، اور جو کوئی سچائی پر چلتا ہے، حق پر چلتا ہے، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، اس کی زندگی میں کبھی بھی زوال نہیں ہوتا۔ ہم اکثر کہتے ہیں سچ بولو، سچ کو آنچ نہیں ہے۔ ہمارا یسوع مسیح سچائی ہے، حق ہے، اسی لیے انہوں نے قبر میں رکھنے کی کوشش کی، انہوں نے قبر میں قید کرنے کی کوشش کی، اور سچائی جو ہے وہ قبر میں نہ رہ پائی بلکہ قبر سے باہر آ گئی ہے۔ اور جو سچائی پر چلتا ہے نا، اسے کوئی قید نہیں کر سکتا۔ جو حق کی بات کہتا ہے نا، اسے کوئی بیڑیاں نہیں لگا سکتا۔ جو سچائی کو مانتا ہے، حق کو مانتا ہے، سچ کو مانتا ہے، اسے کوئی بھی قید نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، کیونکہ ہمارا خدا یسوع مسیح سچائی ہے اور وہ قبر میں نہ رہ پایا، قبر سے باہر نکل آئی سچائی۔ تو آج ہم نے بھی ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارا یسوع فاتح ہے، اس نے فتح پائی ہے، تو ہم بھی کیا ہیں؟ فاتح ہیں۔ جب یسوع مسیح پر ایمان رکھیں گے
تو زندگی میں ہمیشہ فاتح ہی ہوں گے، زندگی میں ہمیشہ کامیابی ہوں گے، زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوں گے. کیونکہ سچائی کو جہاں بھی آپ بوجھ دو، جہاں بھی آپ رکھ دو، سچائی اگائے گی، سچائی اگائے گی. تو یاد رکھیں اگر آپ نے سچ بولا، سچائی پر چلتے ہیں نا، تو آپ کو مشکلاتیں تو ہوں گی، کامیابی آپ کو ہی ملے گی. جب آپ سچ بولیں گے نا، سچائی پر چلیں گے، ایمانداری کے ساتھ چلیں گے، تو آپ کی زندگی میں مشکلاتیں تو آئیں گی. یسوع مسیح جو سچائی اس کی زندگی میں صلیب آئی تھی، صلیب آئی تھی، تو مشکلاتیں آئیں گی آپ کی زندگی میں، مگر کامیابی اور فتح آپ کو ہی ملے گی، آپ کو ہی ملے گی. کیونکہ آپ سچائی پر چلنے والے ہیں اور سچائی کو ماننے والے ہیں، سچ کہنے والے اور سچ بولنے والے ہیں. اسی طرح ہمارا خدا یسوع مسیح. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ موت نے، یاد رکھیں، موت نے اس دنیا کی ساری کائنات کی چیزوں پر حکومت کی ہے. موت نے دنیا کی ساری چیزوں پر حکومت کی ہے، چاہے وہ نبی ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہیں، چاہے وہ عالم ہیں، دنیا کے تمام لوگوں پر موت نے حکومت کی ہے. دنیا کا ہر انسان نے موت کا سامنا کیا ہے، ہر انسان پر موت آئی ہے، ہر انسان پر موت نے حکومت کی ہے. مگر ہمارا خدا یسوع مسیح واحد ہے جس نے موت پر بھی فتح پائی ہے، موت پر بھی فتح پائی ہے. اس لیے ہم پاش کئی لوگ ہیں، ہم پاش کئی لوگ ہیں، اور ہمارا نعرہ جو ہے وہ ہیلیلویا ہے. ہمارے یسوع نے موت پر فتح پائی ہے. تو یاد رکھیں ہمارا استاد یسوع ہے، ہمارا بچانے والا یسوع ہے، ہم یسوع کے پیروکار ہیں. تو اس لیے ہم بھی فاتح ہوں گے، ہم بھی فاتح ہوں گے. واحد یسوع ہے، مکمل انسان، مکمل خدا. مکمل انسان ہونے کی وجہ سے اس نے جان دی، اور مکمل خدا کی ہونے کی وجہ سے اس نے موت پر فتح پائی ہے. مکمل انسان ہے اور اس نے مکمل انسان ہونے کی وجہ سے موت کا سامنا کیا، مرا ہے. اور مکمل خدا ہونے کی وجہ سے موت مردوں میں سے وہ جی اٹھا ہے. اور ہمیں بھی زندگی میں مایوس نہیں ہونا. ہم زندگی میں اکثر مایوس ہوتے ہیں نا، تو یاد رکھیں مایوسی کے ہم لوگ نہیں ہیں، ہم خوشی کے لوگ ہیں، ہم شادمانی کے لوگ ہیں. تو ہمیں مایوس نہیں ہونا. یاد رکھیں جب بھی مشکل آئے، ہم مایوس ہوتے ہیں پریشانیوں سے، چیلنجز آ جاتے ہیں، بیماری سے پریشان ہوتے ہیں، بے روزگاری سے پریشان ہوتے ہیں، کچھ فیصلوں سے پریشان ہوتے ہیں، باتوں سے پریشان ہوتے ہیں، نکتہ چینی سے پریشان ہوتے ہیں، دوسروں کی باتوں سے پریشان ہوتے ہیں. معاشری پریشانی بھی ہے کہ معاشرے کے لوگ کیا کہیں گے، چاہے میری ہو سکتا ہے میری بات کو سنیں یا نہ سنیں، مجھے رد کر دیں، میری باتوں کو رد کر دیں، میرے فیصلوں کو رد کر دیں. تو ہم ان باتوں معاشری پریشانی کا سامنا بھی کرتے ہیں. ہم پریشان ہوتے ہیں بیماری سے، خاندانی زندگی میں پریشان ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں یسوع مسیح ہماری ساری پریشانیوں کا حل ہے. مقدس بزرگ کہتا ہے کہ موت میرے لیے نفع ہے. تو ہم موت سے بھی پریشان ہوتے ہیں. کوئی انسان موت کا نام نہیں لینا چاہتا، کوئی انسان موت کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا، کیونکہ ان موت تو ڈر لمدا ہے تے پریشان ہوندا ہے، پریشان ہوندا ہے. اج تو بات سوچنا ہے تے موت تو پریشان نہیں ہونا، معاشری زندگی تو پریشان نہیں ہونا، کسی بھی چیز تو پریشان نہیں ہونا، دکھی نہیں ہونا. کیونکہ موت تو انہوں ڈر لگتا ہے جنہوں پتہ نہیں کہ موت کے بعد کی ہوئے گا. ساڈے پاک کلام جڑے ہیں، ساڈے یسوع مسیح نے سانو دسیا ہے تے موت تو بعد جڑا میرے چ مردا ہے، میرے تے ایمان رکھدا ہے، اس موت تو بعد ہمیشہ دی زندگی پاندا ہے. اس واسطے سانو موت تو ڈرن دی ضرورت نہیں ہے، بلکہ موت تو میرے لیے نئی زندگی کا راستہ ہے. یسوع میں نئی زندگی شروع ہوگی، اس لیے مجھے موت کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ میرے یسوع نے مجھے نئی زندگی دے دی ہے. یسوع نے مجھے قیامت اور زندگی میں ہوں، اس زندگی پر اور آنے والی زندگی پر اس کا اختیار ہے. اس لیے اس زندگی کے بعد بھی یسوع پر میرا اختیار ہے، اور ہم بھی یسوع کی طرح جی اٹھیں گے. اس لیے ہمیں موت کا کوئی ڈر نہیں ہے، ہم یسوع کی طرح جی اٹھیں گے. وہ بھی ہمیں دوبارہ زندگی دے گا قیامت کے روز. تو اس لیے اب ہمیں موت سے ڈر نہیں، اور زندگی کے کسی بھی کام سے ڈر نہیں ہے. یسوع میرے ساتھ ہے، اور جو یسوع کی پیروی کرتا ہے اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اور خواتین جو ہیں وہ قبر پر زندہ یسوع کا تجربہ کر. فرشتوں نے کہا آپ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، وہ تو جی اٹھا ہے.
یسو جی اٹھا ہے تو ہمیں بھی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ شاید وہاں سے شفا مل جائے، ادھر سے شفا مل جائے، وہاں سے شفا مل جائے، یہاں سے معجزہ ہو جائے۔ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتے ہو؟ تو وہ تو زندہ ہو چکا ہے، اس کے پاس جائیں اور وہ تمہاری مدد کرے گا۔ زندہ کے پاس جائیں، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ یسوع نے موت پر فتح میں ہم اپنی زندگی کے سارے دکھ بتائیں، اپنی ساری پریشانیاں بتائیں، کیونکہ اس نے ہر چیز پر فتح پائی ہے، موت پر فتح پائی ہے۔ تو ہم نے پریشان نہیں ہونا، یسوع مسیح کے پاس جانا ہے۔ ہم اپنی زندگی، اپنی پریشانیاں کی باتیں، خاندان کی باتیں یسوع کو بتائیں۔ اور خواتین بھی بڑی گھبرائی ہوئی تھی، پریشان تھی۔ اس نے کہا آپ کیوں زندہ کو مردوں میں ڈھونڈتی ہوں؟ ایمان رکھو، وہ تو زندہ ہو چکا ہے، وہ زندگی کا بانی ہے، وہ زندگی دینے والا ہے، زندگی بنانے والا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں کہ کائنات کی ایک ایک چیز کو کس نے بنایا ہے؟ یسوع مسیح نے بنایا ہے۔ وہ ابتدا سے ہے، ابتدا سے ہے، اس نے کائنات کی ایک ایک چیز کو بنایا ہے، ایک ایک چیز کو بنایا ہے۔ جب کائنات میں روشنی بھی نہیں تھی تو یسوع نے روشنی پیدا کر دی۔ یوحنا کے انجیل میں پتاشی اندھا جو بیمار نہیں ہے، روشنی چلی نہیں گئی، روشنی شروع سے تھی نہیں، روشنی شروع سے تھی نہیں۔ اور جہاں پر روشنی نہ ہو وہاں پر روشنی کون لاتا ہے؟ یسوع۔ کائنات جب بنائی گئی تو خدا نے کہا ہو جا، ہو گیا۔ اور اس پتاشی اندھے میں روشنی شروع سے تھی نہیں، یسوع نے کہا ہو جا، اور اس میں روشنی ہو گئی۔ تو یسوع جو ہے خدا ہے، اس نے کہا اور ہو گیا۔ تو وہ ہماری زندگیوں میں جہاں پر نا امیدی ہے، مایوسی ہے، پریشانی ہے، ناممکن کام ہے، تو یاد رکھیں بھائی یسوع کے پاس چلے جائیں۔ جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے اس کے کہنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس کے کلام پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ سچائی ہے اور سچائی نے فتح پائی ہے، تو ہمیں ہمیشہ سچائی پر چلنا ہے، سچائی کو اپنانا ہے زندگی میں۔ یاد رکھیں سچائی کو اپنائیں گے تو سچائی آپ کو آزاد کرے گی اور آپ خوش رہیں گے۔ جھوٹ کی راہ پر چلیں گے تو پریشان مایوسی رہیں گے۔ سچائی کی راہ کو اپنائیں گے تو یسوع سچائی کی راہ ہے، وہ یسوع کی راہ ہوگی۔ سچائی کی راہ یسوع کی راہ ہوگی، اس میں یسوع آپ کے ساتھ سچ بولا ہوگا نا، کچھ نہیں ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے پریشانی ہوگی کیونکہ یسوع آپ کے ساتھ ہے اور وہ یسوع کی راہ ہے۔ آپ یسوع کے ساتھ کھڑے ہیں، یسوع آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ نے سچ بولا نا تو پھر پریشان نہ ہو، یسوع آپ کے ساتھ کھڑا ہے، خود یسوع سچائی ہے۔ آپ سچائی کی راہ پر ہیں، آپ زندگی کی راہ پر ہیں، آپ فتح کی راہ پر ہیں، آپ خوشی کی راہ پر ہیں، آپ شادمانی کی راہ پر ہیں۔ تو ہمارے لیے آج بڑا خوشی کا دن ہے، جس طرح ہم نے آج پاش کی موم بتی روشن کی، سارے جلوس کی صورت میں آئے اپنی اپنی موم بتیاں لے کر، تو یاد رکھیں یسوع مسیح نے کہا کہ دنیا کا نور، دنیا کا نور تے پھر ساری زندگی دے جڑے اندھیرے نے کون دور کرے گا؟ کون دور کرے گا جی؟ یسوع جڑا آندا ہے کہ دنیا کا نور میں۔ جیسس said I am the light of the world and those who follow Christ they will experience the light in their life۔ ان کی زندگیوں میں لائٹ ہے، روشنی ہے، سارے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، سارے اندھیرے ختم ہو جائیں گے۔ آپ مسیح خدا جو دنیا کا نور ہے اس کی پیروی کریں، اس کی پیروی۔ اے خدا میری زندگی میں بڑا اندھیرا ہے، مایوسیوں کا، پریشانیوں کا اور دھوکے کا بھی، حسد کا بھی بڑا اثر کیتا، بڑا غصہ کیتا ہے تے میرے رویے نے میری زندگی چ اندھیرا ہی کر دیتا۔ حسد کر کر کے، غصہ کر کر کے، لڑائی کر کر کے میرے اندر تے میری زندگی دے وچ اندھیرا ہو گیا، ہن کوئی پتہ نہیں چلتا، زندگی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اپنے نور دے نال مینوں بھر دے، اپنی روشنی نال مینوں بھر دے، میرے اندر جڑا ہے سارا اندھیرا ختم ہو جائے تیرے نور دے نال، تاکہ میں زندگی پا سکاں۔ آؤ اج خدا کو فضل تے برکت منگیے، مسیح خداوند دے نور دے پیچھے چلیے، وہ ساڈیاں زندگیاں جو اندھیرے ختم کر دے گا، مایوسی دے اندھیرے، دکھاں دے اندھیرے، پریشانیاں دے اندھیرے، ذمہ داریاں دے اندھیرے، بیماریاں دے اندھیرے یسوع دور کرے گا۔ تے یسوع دے پیچھے چلے، آؤ خدا دے نور چ چلیے تے زندگی پائیے۔ خدا دے نور چ چلاں گے تے دوسرے نوں روشنی دے سکاں گے۔ انا انے نوں راہ نہیں وہا سکدا، انا انے نوں پہلا روشن ہونا پے گا، سانوں ایک نوں روشنی رکھنی پے گی۔ اس واسطے یسوع کو روشنی لینی ہے، پھر اسی دوسرے نوں راہ بہا سکنے ہاں، زندگی دے سکنے ہاں۔ آؤ خدا کو فضل منگیے، ہمیشہ خدا دے نور چ چلیے تے برکت پائیے۔ مسیح خداوند دے وسیلے نال آمین۔